نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سب اپنی زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ برکت ہو، ہمارے وقت میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، زندگی اور صحت میں برکت ہو۔ ہم سب یہ چیز چاہتے ہیں، اور برکت کہتے ہیں کسی بھی چیز میں خیر اور بھلائی کا ثابت ہونا، اس چیز میں اضافہ ہونا، کثرت ہونا، اور اس چیز کا خیر کے کاموں میں استعمال ہونا۔ یعنی برکت کا مطلب صرف کثرت نہیں ہوتا کہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے، وہ تو ہے ہی، لیکن جب کوئی چیز زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ خیر اور بھلائی کے کام میں استعمال ہوتی ہے تو وہ دراصل برکت ہوتی ہے۔ یہ برکت ہوتی کیسے؟ یعنی کسی بھی چیز کے اندر خیر کہاں سے آتی؟ مثلاً ہماری اولاد، ہمارا گھر، مال، رزق، بچے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے اندر ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے۔ کسی گھر کے رہنے والوں کے اندر جب ایمان ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو ان کے گھر میں برکت ہوتی، تھوڑا رزق بھی بہت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر خیر و برکت نہیں ہوتی۔ وہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہوتا، خوشی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، اور ایک غم اور خوف اور ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہر وقت انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ چیز میرے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اگر برکت ہو تو دنیا میں تو ظاہر ہے امتحان ہے ہی، چیزیں آنی جانی ہیں، لوگ آنے جانے ہیں، ہماری زندگی کا ہر دن ایک کم ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن ان چیزوں کے نقصان پر بھی پھر انسان دراصل پریشان نہیں ہوتا، اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتا ہے، اور اس پر دل کو ایک اطمینان اور ایک سکینت نصیب ہوتی، انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، احتیاط کی زندگی بسر کرتے، گناہوں سے بچ کے رہتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، بہت سی برکتیں نازل کر دیتے۔ تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے، واضح کر دی گئی ہے، کھول کے بتا دی گئی ہے کہ اگر اللہ کی فرما برداری ہوگی تو برکت ہی برکت ہوگی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت دفعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہم ہر نماز میں برکت کی دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما، جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل کی، وہ بڑے بھلے بھولے، اسی طرح تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی، آپ کی آل پر بھی برکت نازل فرما۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہم ہر نماز کے اندر اتحیات میں پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ نماز ہی نہ پڑھے ان کو برکت کہاں سے نصیب ہوگی؟ پھر ان کو تو یہ دعا لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ نہ وہ برکت کی دعا مانگتے اور نہ ہی پھر وہ اس دعا کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ جو شخص نماز ہی نہ پڑھے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہی نہ، تو وہ پہلے درجے پر اپنے آپ کو بہت بڑے خیر سے محروم کر لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ صافات میں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ،
اور ہم نے اس پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق علیہ السلام پر بھی. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے یعقوب علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام سے آگے پھر ان کی 12 بیٹے ہیں اور پھر بنی اسرائیل ہے. اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اولادوں کی اولاد پر برکتیں ہی برکتیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو برکت کی دعا دے دیتے تھے وہ پھلتا پھولتا تھا. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو برکت کی دعا دی تھی، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کی اولاد میں سے 100 سے زیادہ بیٹے پوتے اور ان کی اولاد تھی آگے. خود ان کی عمر بہت لمبی تھی، ان کے رزق میں بہت برکت تھی، کیونکہ انہیں برکت کی دعا ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہم بارک لہو فی عمرہ و مالہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیا کرتے تھے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں ایک رشتہ مواخات قائم کیا، بھائی چارے کا. اس میں ایک مہاجر اور ایک انصاری دونوں آپس میں، جو مہاجر آتا تھا وہ انصاری کا مال، گھر میں سے جو بھی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی تھی اس کو دی جاتی تھی، ایک طرح سے شیئر کرتے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف جو مہاجر تھے ان کو سعد بن ربیع جو انصاری تھے ان کا بھائی بنایا گیا تھا. اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آپس میں بھائی بنایا تو سعد بن ربیع بہت خوش ہوئے. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنا آدھا مال اور اپنا باغ اور باقی چیزوں کے علاوہ یہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم جس سے شادی کرنا چاہتے ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور پھر تم اس سے شادی کر لینا. لیکن عبد الرحمن بن عوف تو اللہ کے لیے مدینہ میں آئے تھے اور دنیا کے مال و متاع کے لیے نہیں آئے تھے. تو انہوں نے دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا کرے، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے گھر والوں میں تمہارے مال میں برکت دے. دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں خود جا کے کام کاج کروں گا. اور پھر انہوں نے تجارت شروع کر دی اور ان کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے شادی کی تو اپنی بیوی کو سونے کی گٹلی جو تھی وہ مہر کے طور پر دی. پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں، جہاں بھی جاؤں گا وہاں خیر ہی خیر ہوگی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے پر راضی ہوتے ہیں تو اسے نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے ذریعے اوروں کو بھی خیر اور بھلائی پہنچاتے ہیں. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جائیں وہیں پھوٹ فساد فتنہ اور خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح بابرکت بنا دے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بابرکت بنایا، جس طرح اسحاق علیہ السلام کو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اور باقی اپنے نیک بندوں کو. آمین. پھر اسی طرح قرآن مجید جو ہے یہ ایک بابرکت کتاب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بہت بابرکت کتاب ہے، مبارک کتاب ہے. یعنی جہاں بھی یہ پڑھی جائے گی، جو بھی اس پر عمل کرے گا، جو بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گا، وہاں خیر و برکت اور بھلائی ہوگی. عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، اس لیے ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے. اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے، ان کو تجوید ٹھیک کرنی چاہیے، ان کو ترجمہ نہیں آتا، مطلب نہیں آتا، ان کو وقت نکالنا چاہیے، لیکن وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کبھی انہوں نے یہ بات سوچی کہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بھی بہت کام کاج ہوتے ہیں، ان کا بھی گھر بار اولاد بچے سب کچھ. کوئی ایسا تو نہیں کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ انہوں نے صرف یہی کام کرنا ہے. سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے وقت میں برکت ہو جاتی، ان کے مال میں برکت ہو جاتی، ان کے گھر میں برکت ہو جاتی، بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بہت سے حادثات سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو ہمارا وقت کھا جاتے ہیں، یا بہت سی چیزیں ایسی کہ جو ہمیں اپنے اندر اس طرح مشغول کر لیتی ہیں
کہ جس سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھنا چاہیے.